بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس لیکچر کے اندر ہم ایکسرسائز 8.2 کے کویسچن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 3 اور 4 کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائنومیل تھیورم کو یوز کرتے ہوئے کیسے ہم ویلیوز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ٹرمز کو۔ پہلے 2 پارٹ ہم نے کر لیے، نیکسٹ 2 پارٹ ہم ابھی اسی لیکچر کے اندر کور کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 3 میں نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں۔ نمبر 3 میں نے نوٹ کر لیا، اس کو بائنومیل تھیورم کے ذریعے ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں، لیکن جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ 2 ٹرمز کے درمیان میں مائنس کا سائن آ رہا ہے۔ تو یا تو جیسے پارٹ نمبر 2 میں کیا ہم کہ اس مائنس کو جو سیکنڈ ٹرم ہے اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ ایڈیشن کا سائن لگا دیتے ہیں، اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یا وہاں سے ہم نے ایک کنکلیوژن نکالی جو ہمارا ٹائم بچایا کرے گی اور ہم اس کو یوز کریں گے۔ وہ یہ کہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے فارمولہ لکھا ہوا، یہ بائنومیل تھیورم ہی ہے، لیکن اس وقت ہے کہ جب 2 ٹرمز کے درمیان میں بائنومیلز کے درمیان میں مائنس آ رہا ہو، یہ اس وقت کا فارمولہ ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو آڈ بائنومیل کوفیشینٹس ہیں ان کے ساتھ مائنس کامن لکھا ہوا ہے، اور جو ایون ہے ان کے ساتھ پلس آ رہا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اسی کو ہم یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ پہلا سٹیپ یہ آئے گا NC0، اس کیس کے اندر N 4 ہے، تو سو یہ 4C0 ہو گیا، اور ساتھ اس کے آئے گی پہلی ٹرم کیا ہے اس کیس میں 3A، اور ساتھ میں آئے گی سیکنڈ ٹرم x/3A۔ اب ان کی پاورز لگانی ہے، تو جو پہلی ٹرم پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ ان دونوں کا ڈفرینس، 4 - 0 4 ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری ٹرم کی پاور ہوتی ہے وہ یہ جو نیچے والا R ہوتا ہے کمبینیشن میں، یہ پاور ہوتی ہے دوسری ٹرم کی، ایسے 0 آ گیا۔ اب ہم نے نیکسٹ ٹرم بنانی ہے، تو 4C0 کے بعد آ جائے گا 4C1، اور ساتھ میں آ جائے گی پہلی ٹرم which is 3A، اور ساتھ میں آ جائے گی دوسری ٹرم x/3A۔ اب ان کی پاورز کا معاملہ ہے، تو جو پہلی ٹرم ہے ان کے اوپر پاور آ جائے گی 4 - 1، ان دو کا ڈفرینس 4 - 1 is 3، سو یہ پاور 3 آ گئی، اور اس کے اوپر آ جائے گی R جو کہ 1 ہے۔ اب نیکسٹ ہے 4C1 بھی ہو گیا، نیکسٹ ہے 4C2۔ 4C2 کے بعد پہلی ٹرم جو کہ 3A ہے، اور دوسری ٹرم جو کہ x/3A ہے۔ ان کی پاورز کا معاملہ ہے، تو 4 - 2 دس از 2، اور یہ بھی 2 ہے بیکاز آف R۔ نیکسٹ 4C2 کے بعد 4C3، اور 4C3 کے فرسٹ ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم x/3A۔ اب ان کی پاورز لگانی ہے، تو پہلے کی پاور آئے گی دونوں کا ڈفرینس 4 - 3 کا دس از 1، اور ادھر R کی وجہ سے 3 آ گیا۔ اس کے بعد آ گیا 4C3 کے بعد 4C4، جس کو NCN ہم بولتے تھے، فرسٹ ٹرم 3A اینڈ سیکنڈ ٹرم x/3A۔ پاورز لگانی ہے 4 - 4 دس از 0، پہلی ویلیو کی پاور، اور ادھر آ جائے گا 4۔ تو یہ ہم نے جو اوپر آپ کو بائنومیل نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو ہم نے ایک مین بات کی تھی آڈ والی۔ اب آڈ والی کے سائن ہم چینج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آڈ والی کون سی ہے؟ یہ 1 ہے، تو یہ آڈ ہے، یہ آڈ بائنومیل کوفیشینٹ ہے، اور یہ 3 والا آڈ ہے، یہ 2 آڈ ہیں، یہ والے اور یہ والا۔ آڈ کا ہم سائن چینج کر دیتے ہیں تاکہ ہم غلطی سے بچ سکیں، تو یہ میں نے اس کو مائنس بنا دیا، اس کو بھی مائنس بنا دیا۔ یہ کس وجہ سے کیا؟ جو اوپر آپ کو فارمولہ نظر آ رہا ہے اس کے اکارڈنگ جو آڈ والے ہیں ان کے ساتھ مائنس آنا ہے، بیکاز بائنومیل کے درمیان میں مائنس ہے۔ سو یہ ہم نے جو تھا اپنا سٹیپ کمپلیٹ کر لیا۔ نیکسٹ ان کو سالو کرنا ہے، بس اپلائی ہو گیا بائنومیل تھیورم۔ اب اس کو سالو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پہلی جو ٹرم ہے، سب سے پہلی ٹرم یہ والی، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا بنتا ہے۔ اس میں 4C0 ڈیفینیٹلی 1 بنے گا،
اور اس کے ساتھ ہے 3 ریز ٹو پاور 4. 3 ریز ٹو پاور 4 کو اگر ہم کیلکولیٹر پہ سالو کریں تو یہ بنتا ہے 81، اور ساتھ اے ریز ٹو پاور 4 ہے، یہ آ گیا ملٹیپلائی. یہ تمام جو ویلیوز ہیں یہ والی یہ زیروز ہو جائیں، سوری 1 ہو جائے گی بیکاز آف پاور 0. ساتھ ہے مائنس، پھر 4C1 ہے، 4C1 ہونے کی وجہ سے یہ 4 ہی رہ جائے گا، -4، اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہو رہا ہے 3 ریز ٹو پاور 3 وچ از 27، اے ریز ٹو پاور 3، اور ساتھ میں یہ ہے ایکس اوور 3 ریز ٹو پاور اے، بیکاز ان کی پاور 1 ہے تو یہ 3A ایز اٹ از آ گیا. اوکے، بعد میں کینسل آؤٹ کرتے ہیں ایک دفعہ، جسٹ ویلیوز ہم فائنڈ کر رہے ہیں. نیکسٹ ہے 4C2. 4C2 کیلکولیٹر پہ اگر ہم فائنڈ کریں تو ہمیں آنسر مل رہا ہے 6، اور ساتھ میں ہے 3A ریز ٹو پاور 2، 3 ریز ٹو پاور 2 9، اور A ریز ٹو پاور یہ آ گیا ساتھ میں. نیکسٹ ہے X ریز ٹو پاور 2 اوور 3 ریز ٹو پاور 2 9، اینڈ A ریز ٹو پاور 2 از A ریز ٹو پاور 2. اوکے، نیکسٹ مائنس 4C3. 4C3 اگر ہم کیلکولیٹر پہ سالو کریں تو کیلکولیٹر ہمیں دے رہا ہے -4، اور پھر نیکسٹ ہے 3A ایز اٹ از، اور اس کو کریں گے ہم سالو، اوپر آ جائے گا X ریز ٹو پاور 3 اور نیچے آ جائے گا 3 ریز ٹو پاور 3 وچ از 27، اینڈ A ریز ٹو پاور 3 از A کیوب، اور لاسٹ میں آ گیا 4C4 دس از 1، 3A ریز ٹو پاور 0 دس از آلسو 1، اور لاسٹ بریکٹ کو ہم سالو کریں گے. فریکشن کے اوپر دیکھیں X ریز ٹو پاور 4 بن رہا ہے، جب نیچے دیکھیں 3 ریز ٹو پاور 4 ہے، اس کو سالو کیا 3 ریز ٹو پاور 4، یہ بن گیا 81، اور ساتھ ہے A ریز ٹو پاور 4. اس سے نیکسٹ اسٹیپ میں اب ہم کینسل آؤٹ کریں گے ویلیوز کو، کافی ساری ویلیوز کینسل ہو جائیں گی، کچھ کو ری رائٹ کرنا پڑے گا. تو جو پہلی ٹرم ہے، پہلی ٹرم میں یہ تھا 81 اور A4 ملٹیپلائی ہو رہا تھا 1 کے ساتھ، تو یہ 81 ایز اٹ از آ گیا، اور ساتھ میں A ریز ٹو پاور 4 مائنس، اب جو 27 تھا اس کا 4 ٹائم کریں گے، 27 4 ٹائم یہ بن جائے گا 108 جی 108 اوور 3، یہ والا جو 3 تھا اس کے ساتھ لکھ دیا، بٹ یہ جو ایک کیوب ہے یہ باقی 2 رہ گی پاور، تو اب ہم نے ان کو لکھنا ہے جو کہ ساتھ ویریبل وغیرہ آ رہے ہیں، تو یہ بن جائے گا A اسکوئر اور ساتھ آ جائے گا X، تو یہ 108 کے ساتھ ویلیوز آ گئی ہیں. نیکسٹ اگر دیکھیں ہم 6 ہے، ملٹیپلائی ہو رہا ہے، بٹ ملٹیپلیکیشن سے پہلے یہ 9 کینسل ہو گیا، 9 سے A اسکوئر کینسل ہو گیا A اسکوئر سے، اور باقی جو ویلیو رہے گی وہ رہے گی 6X اسکوئر. جی ہاں، 6X اسکوئر یہ آ گیا. اس سے نیکسٹ ٹرم میں آتے ہیں. نیکسٹ ٹرم میں اگر غور کریں ہم تو یہ کینسل آؤٹ بھی ہو رہا ہے، یعنی یہ والا جو A ہے یہ اس کے ساتھ، چلیں جی کینسل بھی کرتے ہیں ان کو، ایک A ہے اور نیچے 3 تھے، 2 باقی رہ گئے، اور یہ 3 9 27، تو جو لاسٹ میں آنسر بچ گیا اس کو ادھر رائٹ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ہے جناب 4، سوری یہ پلس نہیں تھا مائنس تھا، 4 اوور 9، اور ساتھ میں A کینسل ہو چکا ہے، اوپر رہ گیا X کیوب اور نیچے ہے A اسکوئر، اور لاسٹ والی جو ٹرم ہے وہ پلس کی ہے چونکہ، اور کینسل بھی کچھ نہیں ہو رہا، X ریز ٹو پاور 4 اوور 81 A ریز ٹو پاور 4، یہ آنسر آ گیا. اس کو مزید اگر کینسل کرنا چاہیں ہم تو ایک ٹرم جسٹ کینسل ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی کینسل
نہیں ہو رہی، تو اگر ہم چاہتے تو اسی اسٹیپ میں ہی کلوز کر سکتے تھے، بٹ یہ 3 ٹائمز آر 9 اور پھر 1 کیری، تو 3 6 18 36، تو اس کو ری رائٹ کر لیں 36 کے ساتھ، تو ہمارا یہ آنسر ہو جائے گا۔ آنسر کو میں لکھ رہا ہوں بلیو کلر میں، یہ آ گیا 81 A4 ایکسپینڈ ہو کے -36 A² پلس 6x² مائنس یہ کینسل نہیں ہو رہا 4/9 x³ ساتھ ہے، اور لاسٹ میں ہے x4/81A4، یہ بھی 4 ہے۔ تو جی یہ ہم نے ایکسپینڈ کر لیا ہے پارٹ نمبر 3 کو ہم نے ایکسپینڈ کر لیا اپنے بائنومیل تھیورم کو یوز کرتے ہوئے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو پارٹ نمبر 3 ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ابھی ہم نے چونکہ اسی لیکچر کے اندر کور کرنا ہے پارٹ نمبر 4، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ایکسپینڈ۔ جی پارٹ نمبر 3 کے ہی سٹیپس کے اوپر ہے پارٹ نمبر 4۔ جیسا کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں بائنومیل تھیورم لکھا ہوا، اور ایسا بائنومیل تھیورم کہ جس کے درمیان میں مائنس کا سائن ہے، جس کی وجہ سے جو کوفیشنٹس ہیں بائنومیل کوفیشنٹس، ان میں جو آڈ ٹرمز ہیں ان کے ساتھ مائنس آ رہا ہے، اور جو ایون والی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ پلس آ رہا ہے، بیکاز کہ ان کے درمیان میں یہ جو سائن ہے یہ مائنس کا ہے، اس کی وجہ سے۔ چلیں جی اسی اوپر والے فارمولے کو فالو کرتے ہیں، اور اسی فارمولے کے سٹیپس کے اوپر ہم چلتے چلتے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے جی NC4، اب اس میں n کی ویلیو ہے 7، NC0، تو یہ آ گیا 7C0۔ اس کے بعد آئے گی جی پہلی ویلیو، پھر آئے گی جی بریکٹ میں دوسری ویلیو، لیں جی ہم بے دھڑک ہو کے لکھ لیتے ہیں اس کو، اور ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے 7 - 0 7، اور جو آر ہے وہ دوسرے کی پاور، پھر ہم لکھیں گے مائنس، ٹھیک ہے۔ جو پچھلا پارٹ تھا اس میں نے پہلے سارا پلس کے ساتھ ایکسپینڈ کیا، اس کے بعد میں پھر چینج کر کے آپ کو دکھایا تھا، بٹ اس میں ہم ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ آڈ ہے 7C1 اور درمیان میں مائنس تھا۔ فرسٹ ٹرم 2A اور پھر سیکنڈ ٹرم x/A، ان کی پاورز لگانی ہے، 7 - 1 دس از 6، اور اس کے اوپر 1 پیئر ہو گیا، اور پھر یہ کیونکہ ایون ہے 7C2، اور نیکسٹ آ گیا 2A اور x/A، پاورز لگانی ہے 7 - 2 دس از 5، اور اس کی پاور 2 بیکاز آف R۔ نیکسٹ پھر آڈ آنی ہے، تو آڈ کے لیے ہم مائنس پہلے سے لگا دیتے ہیں، 7C3 آ گیا، اور اس کے بعد پہلی ٹرمز 2A، پھر دوسری ٹرم x/A، پاورز لگائیں گے 7 - 3 دس از 4 اینڈ دس از 3۔ اب نیکسٹ ایون ہے 7C4، لیں جی، اور 2A ساتھ میں ہے x/A، پاورز لگائیں گے 7 - 4 دس از 3 اینڈ x/A دس از 4۔ نیکسٹ آڈ ہونی ہے، تو آڈ کے لیے 7C5 مائنس لگا دی آڈ کے لیے، اور پھر یہ 2A فرسٹ ٹرم ہے اور x/A یہ سیکنڈ ٹرم ہے، پاورز لگاتے ہیں 7 - 5 دس از 2، اور یہ 5 آ گیا R کی وجہ سے۔ نیکسٹ ٹرم چونکہ یہ ہونی ہے ایون، تو یہ بن جائے گا 7C6 اور 2A دین x/A، ایک دفعہ ساری ویلیوز لکھ دیں، اب پاورز لکھ دیتے ہیں 7 - 6 دس از 1 اینڈ x/A دس از 6، اور لاسٹ ہے 7/7 بیکاز دس از آڈ، سو 2A اور دوسری ویلیو ہے x/A، پاورز لکھیں گے 7 - 7 دس از 0 اینڈ دس از x/A از پاور 7 کے ساتھ آ گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے
ان کو سالو کرنا ہے۔ فارمولے کو دیکھ کے ہم نے اسے ایکسپینڈ کر لیا، جسٹ سولوشن باقی ہے۔ تو سالو کرنے کے لیے ہم کمبینیشنز کے جو فارمولے ہیں کیلکولیٹر کے اوپر اس کو سالو کرتے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے 7C0، دس از آلویز 1۔ اب نیکسٹ نظر آ رہا ہے 2a⁻7۔ اب 2 raised to power 7 لیں گے کیلکولیٹر کے اوپر، تو دس از 128، اور ساتھ میں a⁻7 ہے، سو a⁻7 آ گیا، اور اس کے ساتھ ہے x/a⁻0، 0 کی وجہ سے یہ 1 بن گیا، مائنس پھر ہے 7C1، تو 7C1 7 آ گیا، پھر 2a⁻6 ہے۔ اب 2 جو 6 ہے، اس کا آنسر بنے گا 64 جی 64، اور ساتھ کیونکہ a تھا، a کے اوپر بھی پاور 6 آ جائے گی، اوکے، اور ساتھ ہے جناب x اوپر پاور 1 ہے اور نیچے a، پھر ہے جی 7C2 جب کیلکولیٹر پہ ہم لکھتے ہیں تو یہ بن گیا 21، اور پھر 2 raised to power 5 32، اور ساتھ ہے a⁻5، اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے x⁻2/a⁻2۔ تو یہ ہیں جناب ویلیوز جو پہلی لائن کے اندر تھی ٹرمز۔ اب دوسری لائن والی میں پھر نیچے لکھ دیتا ہوں، 7C3 ہے، تو 7C3 کو جب ہم نے کیلکولیٹر پہ لکھا تو یہ بن گیا 35، اور 2 raised to power 4 دس از 16، اور ساتھ ہے a⁻4، اور اس کے بعد ہے جناب x⁻3/a⁻3، 3 تھوڑا صحیح کر کے لکھ دیتے ہیں 3، اور ساتھ میں پھر ہے 7C4 کو جب کیلکولیٹر پہ ہم نے سالو کیا تو کیلکولیٹر ہمیں دکھا رہا ہے 35، 2 raised to power 3 this is 8، and a⁻3، اور اب ہے بریکٹ والی x/a، x⁻4 آ گئی فریکشن کے اوپر ڈینومینیٹر کے طور پہ، a⁻4 ڈینومینیٹر میں آ گئی، پھر ہے -7C5 کی جگہ پہ آ گیا 21، بیکاز کیلکولیٹر از شوئنگ، اور پھر 2 raised to power 4، اور ساتھ میں ہے a⁻2، اور پھر لاسٹ میں یہ والی جو ٹرم ہے x، اس کو ہم لکھیں گے x⁻5 اوپر اور a⁻5 نیچے۔ اب لاسٹ ایک لائن رہ گئی ہے، ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں سمپلیفائی کر کے، تو وہ ہے جی پلس کے ساتھ، اور ہے جی 7C6، تو 7C6 کو جب کیلکولیٹر پہ ہم نے پٹ کیا تو کیلکولیٹر ہمیں شو کر رہا ہے 7، 2 raised to power 1 2a بھی ساتھ ہے، نیکسٹ ہے x⁻6/a⁻also 6، -7C7 this is 1، 2a⁻0 this is also 1، اور لاسٹ میں x⁻7/a⁻7۔ اب اس میں سے جتنے چاہے آپ سٹیپ شارٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ سارے سٹیپس بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے یہ کام کی بات ہے، اس میں سے جو کینسل ہو رہی ہیں چیزیں ان کو کینسل کرنا ہے، باقی ہم نے لکھتے جانا ہے سمپلیفائی کر کے۔ لیں جی، جو پہلی ٹرم ہے یہ والی، یہ پہلی دونوں سائڈ سے 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہی ہے، تو ایز اٹ از آ جائے گی 128، اور a⁻7 1 سے ملٹیپلائی ہو کے وہی رہ گئی۔ اب نیکسٹ ہے 64 × 7، تو یہ 7 4 28، چلیں جی کیلکولیٹر سے جلدی ہو گیا، اور ساتھ ہے یہ a⁻6 ہے، یہ ایک کینسل ہو گیا، باقی 5 رہ گیا، تو ہم لکھ دیتے ہیں a5، اور ساتھ میں ہے جناب x،
لیں جی۔ اس کے بعد ہے پلس اور پھر یہ 21 انٹو 32 ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو کیلکولیٹر ہمیں شو کر رہا ہے 672 اور ساتھ میں کچھ ویلیوز کینسل ہو رہی ہیں۔ اے ریز ٹو پاور یہ 2 ہے نیچے، اوپر پاور 3 ہے 5 ہے سوری 3 باقی رہ جائے گی، تو یہ اے ریز ٹو پاور 3 آ گئی اور ساتھ میں ایکس ریز ٹو پاور 2 ہے تو یہ آ گئی ساتھ میں۔ اس کے بعد نیکسٹ نیچے والی لائن میں آ جاتے ہیں۔ نیچے والی لائن میں اگر دیکھیں تو یہ اے ریز ٹو پاور 3 ہے، سوری اے ریز ٹو پاور 3 ہے، ادھر 4 کے ساتھ کینسل ہوگی، باقی 35 اور 16 کا ملٹیپلیکیشن آ گیا، اس کے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن گیا 35 ملٹیپلائی 16، کیلکولیٹر نے -560 اور کیونکہ اے پاور 1 رہ گئی ہے باقی کینسل ہو چکا ہے اور ایکس کیوب ساتھ میں آ گئی ہے، تو یہ ہم نے یہاں تک سولو کر لیا ہے۔ اب نیکسٹ ہے +35 ملٹیپلائی 8، بٹ اس کے ساتھ یہ جو اے پاور کیوب ہے یہ کینسل ہو رہا ہے ایسے اس 4 کے ساتھ، باقی بٹے میں اے 1 رہ جائے گا۔ 35 کا 8 ٹائم لیں گے، 35 8 ٹائم 280 اور یہ ختم ہو گیا، ایکس ریز ٹو پاور 4 اور بٹے میں ایک اے بچ گیا۔ ساتھ نیکسٹ ویلیو ہے مائنس کی اور 21 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 4 کے ساتھ، 4 1s 4 اینڈ 4 2s are 8، یہ تو زبانی ہو گیا۔ کینسل کون سی ویلیوز ہو رہی ہیں؟ یہ اے کی پاور 2 ہے اور یہ 3 باقی رہ جائے گا، تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں ساتھ ہی، اوپر ایکس ریز ٹو پاور 5 ہے اور نیچے ویلیو ہے اے ریز ٹو پاور 2، اور اس کے بعد آخری لائن یہ والی، اس میں 7 2 ٹائم 14 پلس 14 اور یہ اے ہے نیچے کینسل ہو جائے گا، ایکس پاور 6 ہے اور بٹے کے نیچے اے ریز ٹو پاور 1 کینسل ہو گیا، باقی اے ریز ٹو پاور 5 بچ گیا، اور آخری ہے 1 انٹو 1 ایکس ریز ٹو پاور 7 اوور اے ریز ٹو پاور 7۔ تو بھیا یہ جو لاسٹ میں آ گیا یہ ہم نے ایکسپینڈ کر لی ہے، یہ جو چیز ہے یہ والی 2 لائنیں لاسٹ والی، یہ ہماری بائنومیل جو تھیورم ہے اس کے ذریعے ہم نے ایکسپینڈ کیا اور یہ ساری ایکسپینشن آ گئی ہے، دس از آور آنسر۔ سو ہم نے اس لیکچر کے اندر سیکھا کہ کیسے اگر 2 ویلیوز کے درمیان میں مائنس آ جائے تو بائنومیل تھیورم کو یوز کرتے ہوئے کیسے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، یہ آج ہم نے سیکھا، اور اس کی پریکٹس کے لیے ہم نے پارٹ نمبر 3 اور پارٹ نمبر 4 کیے۔